السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ظفر ڈوگر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج 41 کے ساتھ۔ ناظرین، کسی بھی ملک کی ترقی میں بلدیاتی اداروں کا کردار بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بلدیاتی اداروں کو کھل کر کام کرنے کا موقع کم دیا گیا، اور جب بھی موقع ملا بہت ہی فعال کردار ادا کیا، بہت سرگرم کردار رہا بلدیاتی اداروں کا ملک کی ترقی میں۔ آج ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے ایک ایسی ہی مرنج شخصیت سے جو بلدیاتی سیاست میں بہت ہی سرگرم مقام رکھتے ہیں۔ ان کا حلقہ احباب بہت وسیع ہے۔ وہ جب بات کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہوں۔ بہت ہی علمی ادبی ٹچ ہے ان کی شخصیت میں۔ آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج غلام بھیک اوان صاحب سے۔ آئیے ملتے ہیں۔ ہم اوان صاحب کے گھر پہنچ چکے ہیں، آئیے آپ کو ملوائیں۔ جی اوان صاحب، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بھائی جان، فرسٹ کلاس۔ ماشاءاللہ، آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیشہ مزہ آیا۔ گفتگو پہ آپ کو ملکہ حاصل ہے، قادر الکلام ہے، سیاسی اور علمی حوالہ آپ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی حوالہ بھی ہے، ادبی حوالہ بھی۔ تو یہ ساری جہتیں آپ کی شخصیت میں کہاں سے کیسے در آئیں؟ بھائی جان، سب سے پہلے تو شکریہ فار دی کمپلیمنٹس۔ آپ اصل میں محبت اور شفقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اس لیے آپ کو یہ اتنی خوبیاں نظر آتی ہیں۔ تو باقی جو بات ہے، اگر کوئی ہلکی پھلکی سی بھی کہیں کوئی میرے اندر کوئی صفت یا خوبی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کا انعام ہے، گاڈ گفٹڈ ہے جی۔ اوان صاحب، آپ فیصل آباد کی ایک بہت ہی نہ صرف جانی پہچانی شخصیت ہیں بلکہ محفلوں کی جان ہیں، رونق ہیں۔ لوگ جاننا چاہیں گے، ہمارے ویورز، آپ کے بارے میں۔ پیدائش کہاں ہوئی، کہاں تعلیم پائی؟ میری سر، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میں اسی فیصل آباد شہر کی آبادی بولے کی جھگی، جس کا ہمارا اصل میں جو کہہ لیں کہ میل کے ایڈریس پہ احمد پارک نام ہے، لیکن فیملیئر جو لوگوں کو زیادہ پتہ ہے جس بات کا، وہ بولے کی جھگی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ میری پیدائش اسی آبادی کی ہے، اور اگر میں اپنے آبا و اجداد کی بات کروں تو پھر ہم پری پارٹیشن مائیگریٹڈ ہیں۔ جب یہ تقسیم ہوئی، پاکستان کو آزادی ملی، تو ہم بھارتی پنجاب کا جو ڈسٹرکٹ جلندھر تھا، تو میرے آبا و اجداد جلندھر سے مائیگریٹ کر کے آئے۔ اوان صاحب، آپ شروع سے جب سے آپ کو دیکھتے ہیں ایسے ہی ہیں، فٹ، سمارٹ، اور ماشاءاللہ ہیں بھی خوش خوراک۔ یہ سب کچھ پھر کیسے ہو جاتا ہے مینیج؟ جیسے کہ آپ نے پہلے پوچھا ہے، میری سر 3/3/1965 میری ڈیٹ آف برتھ ہے، اور جو خوش خوراکی والی بات ہے، میں سمجھتا ہوں جو بندہ نفاست پسند ہے وہ خوش خوراک بھی ہوگا، خوش لباس بھی ہوگا، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں اللہ کا انعام ہے۔ اور جو رہی بات اس بات کے حوالے سے کہ کیسے اس کو مینیج کرنا ہے اور کیسے کیا جاتا ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ جیسے محبت کرنے والے احباب کی یہ مجھ پہ شفقت ہے اور اللہ کا انعام ہے۔ اوان صاحب، شادی ایک ہی ہے؟ جی الحمدللہ ایک ہی ہے جی، اور میری شادی 1 جنوری 1993 کو ہوئی ہے جی، اور میری مسز جو ہیں وہ میری ماموزاد بھی ہیں، تو میری عزیزوں میں چونکہ شادی ہے تو الحمدللہ جی ایک ہی شادی ہے، اور اللہ کا بڑا احسان ہے جی۔ بڑی اللہ پاک نے، میری مسز بڑی صوم و صلات کی پابند ہیں، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہماری زندگی بڑی الحمدللہ، ہم اس بات پہ اللہ پاک کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ بہت ہنسی خوشی گزر رہی جی۔ تو یہ شادی کے بارے میں کچھ بتائیے لوگوں، آپ اتنے ماشاءاللہ چوزی ہیں، تو شادی جی اس میں بھی کوئی پیورلی اپنی پسند شامل تھی آپ کی؟ اس میں کہہ سکتے ہیں جی، لیکن اصل میں میری ارینج میرج تھی، اور اس میں میرے پیرنٹس کا، چونکہ میں نے بتایا آپ کو کہ میری شادی میرے ماموں کی طرف ہوئی تھی،
تو اس میں میرے ماں باپ کا اور میرے ماموں کا، میری ممانی کا، ان کا ارینج میرج تھی، یہ ان کا بڑا دخل تھا اس میں، لیکن اس میں ہماری رضامندی بھی شامل تھی۔ سارے یار دوست اتنی محبتیں آپ سے کرتے ہیں، اتنا آپ کا سارا شہر آپ کا اپنا ہے، ماشاءاللہ۔ جی یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک کی مہربانی ہے، اور میرے دوستوں کی یہ میرے ساتھ میں سمجھتا ہوں جی محبت اور ان کا پیار ہے کہ وہ مجھے اپنا دوست اور بھائی مانتے بھی ہیں، جانتے بھی ہیں، تو میں ان کا بھی مشکور ہوں، اور اللہ پاک کی بارگاہ کا بھی شکر گزار ہوں۔ یہ اتنی خوبصورت زبان، اتنا خوبصورت لہجہ، اتنا خوبصورت سٹائل، یہ کہاں سے آپ نے لیا؟ ہمارے ہاں یہ مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ وہ آپ کے سامنے تو سورج کو چراغ دکھانے والی یہ بات ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب سچی بات یہ ہے کہ بالکل مجھے رغبت ہے، میرا میلان ہے اس طرف کہ میں ادب سے وابستہ ہوں، اور آپ کے ساتھ ہوں چونکہ میری ادبی نشستیں ہوئی ہیں، تو یہ اللہ پاک کا میں سمجھتا ہوں یہ بھی کرم ہے، اور کچھ میرا یہ ادبی ذوق ہے۔ آپ پرویز مشرف کے دور میں میونسپل کارپوریشن کے ممبر رہے، جی لیکن آپ کی سیاسی جدوجہد اس سے بھی پرانی ہے، جی بے شک، تھوڑا سا بتائیں گے اس کے بارے میں؟ جی یقیناً بتاؤں گا جی۔ ڈاکٹر صاحب اصل میں شروع سے پاکستان پیپلز پارٹی میں جالا تھا جی، اور مجھے اس میں کوئی آر نہیں کہ میں نے اپنی جو سیاسی ابتدائی تربیت ہے وہ، اگر میں اس سے بھی پیچھے چلے جاؤں کو میں اپنی فرسٹ ایئر سے بات کروں تو میں پہلے انجمن طلبہ اسلام کا میں رکن رہا ہوں، بڑا سرگرم۔ تو پھر اس کے بعد میں نے سیاسی حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو بالخصوص قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو شہید کی میں سیاست سے بڑا امپریس تھا، اور مجھے پورا یاد ہے کہ سن 1985 کی جو ایم آر ڈی کی تحریک تھی، اس میں میرے یہ کالج کے دن تھے، 83 کی 83 میں شروع ہوئی تھی، 83 میں 85 تک لی، اس میں نے بھرپور حصہ لیا جی، اور مجھے آج بھی یہ بات بتاتے ہوئے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اس وقت جو مین جلسے تھے میں ان میں فرمائشی مقرر ہوتا تھا، جس میں احمد سید اوان صاحب مرحوم، محمود الحسن ڈار صاحب مرحوم، نیر ڈار صاحب، میر رشید صاحب، اور اس کے علاوہ بدر الدین چودھری صاحب، شریف فرشتہ صاحب، اور ٹوبے والے جامباز صاحب، اور میں وہ پرانے لوگ جو سارے تھے، میں نے ان کے ساتھ میری پرورش ہوئی، میں سمجھتا ہوں سیاسی میری گرومنگ ہوئی، اور اس میں الحمدللہ وہ پھر میں نے چونکہ کچھ ایسے واقعات ہوئے، میں پیپلز پارٹی سے پھر دل برداشتہ ہوا جی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک ٹکٹ ہمارے حلقے کا ایسے بندے کو دیا گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے نظریات سے متصادم ٹکٹ تھا، اور وہ میجر سجاد اکبر صاحب کا ٹکٹ تھا۔ وہ آپ کی جو وہ پولیٹیکل جو سیاسی تربیت، وہ بہت بھرپور دور تھا سیاسی جدوجہد کا، بالکل وہ آپ میں نظر آتا ہے ابھی تک آپ کی، ماشاءاللہ جی الحمدللہ، میں بڑا وائبرنٹ رہا جی، اور اس حوالے سے میں بڑا یہ آپ نے جو بات کی ہے، چونکہ میں عملی سیاست میں ڈاکٹر صاحب 2001 کے الیکشنز میں آیا، جب پرویز مشرف کی گورنمنٹ تھی اور یہ لوکل باڈیز کا جو نیا قانون بنا تھا، تو اس میں میں نے پہلا الیکشن کنٹیسٹ کیا، تو وہ میں نے الحمدللہ جی جیتا، تو وہ پھر ہم نے تسلسل کے ساتھ جو ہیں وہ بلدیات والے الیکشن جو ہیں وہ 3 جیتے جی، پھر اس کے بعد اسپیشل سیٹ کا الیکشن آیا جس میں چیئرمین بنا، وہ چوتھا الیکشن بھی بلدیات کا الحمدللہ میں نے جیتا، تو اس میں سمجھتا ہوں کہ پھر میری وابستگی جو آخر پہ تھی وہ چونکہ میں نے پاکستان مسلم لیگ نون کو جوائن کر لیا، اور اس میں ہمارا فیصل آباد میں، جیسا کہ یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ اس کو چھپانے والی کوئی بات نہیں ہے، فیصل آباد میں جو ہمارا دھڑا ہے وہ یقیناً بلدیات کی سیاست کی، چونکہ میرا پرٹیکولر سبجیکٹ تھا، تو وہ دھڑا ہمارا جو فیصل آباد میں ہے وہ رانا ثناء اللہ خان صاحب کا ہے، وہ میرے محسن ہیں، انہوں نے مجھے ٹکٹ بھی دیا، اور میرا رانا ثناء اللہ خان صاحب کے ساتھ بھی تعلق ایم آر ڈی والی تحریک سے ہے، جب رانا ثناء اللہ بھی ان دنوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ڈسٹرکٹ کے صدر ہوا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ فیصل آباد کی سیاست میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پرویز مشرف صاحب کے دور کی بات کرتے ہیں تو اللہ ان کو ریق رحمت کرے، میں چودھری ممتاز علی چیمہ صاحب کا ذکر کرنا نہایت ضروری سمجھوں گا، وہ میرے محسن تھے، میرے بڑے بھائی تھے، اور انہوں نے بڑی محبت کی جی میرے ساتھ، شہر کی خدمت بھی بہت کی، شہر کی خدمت بہت ترقی ہوئی ان کے دور میں، بالکل بلا شبہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ اب اگر جدید فیصل آباد کا کوئی کسی کو بانی کہا جا سکتا ہے وہ چودھری ممتاز علی چیمہ صاحب تھا۔ جی غلام بھیک اوان صاحب کے ساتھ پروگرام ہے، ان کے گھر پہ موجود ہیں، ناشتے کی میز ہے، ان کے دوست احباب ہیں، اور ان کے پوتے بچے چھوٹے چھوٹے، ان سے بھی آپ کو ملوائیں گے۔
اور آج یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے اتنا سارا کچھ کھانے کے باوجود عوان صاحب سمارٹ کیسے رہتے ہیں اور پھر کھاتے کیا کیا ہے. تو عوان صاحب آپ سے ہی سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کی خوراک کیا ہے؟ ناشتہ کب کرتے ہیں اور کتنا کرتے ہیں؟ کیا کیا پسند کرتے ہیں؟ جی بھائی جان، میں نے اصل میں نا جی بھائی جان میں کوئی زیادہ اس میں چوزی نہیں ہوں. میں اسپیشلی دیسی چیزوں کو زیادہ پسند کرتا ہوں، اور لیکن میں جو ہماری بیکری کے آئٹمز ہیں وہ بھی لے لیتا ہوں. لیکن زیادہ خوشی کے ساتھ مجھے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میں دیسی گھر کی بنی ہوئی چیزیں جو ہیں نا ان کو میں زیادہ پسند کرتا ہوں، جن میں سمجھتا ہوں کہ پائے ہیں ہمارے، ان کو میں بڑا پسند کرتا ہوں. پھر مجھے نا جی ناشتے میں چنے جو ہیں کالی مرچ والے وہ مجھے بڑے پسند ہیں، بڑے شوق سے کھاتا ہوں. بوائلڈ ایگ بڑے شوق سے کھا لیتا ہوں جی، بریڈ کے ساتھ پھر فرائی انڈا بھی کھا لیتا ہوں. تو باقی روٹین میں اور ہلکی پھلکی کو بیکری کے آئٹمز جو ہیں وہ بھی میں ناشتے میں لے لیتا ہوں. ویسے آپ کا معدہ کافی مضبوط لگتا ہے، جو کھاتے ہیں لکڑ ہضم پتھر ہضم، آپ کو فٹ ہیں. یہ نہیں راز سمجھ آتا ہے. یہ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ میری جو فزیک ہے یہ اللہ نے ایسی بنائی ہے الحمدللہ. میں اوور ویٹ بھی نہیں ہوں اور زیادہ بھاری بھرکم نہ جسم میرا کھانے سے ہوتا ہے، اور تھوڑا سا میں ویسے نا جی محتاط بھی ہوں کھانے پینے کے حوالے سے، کیونکہ میں اپنے عام کھانے میں سیلڈ اور پھل کو میں اپنی خوراک کا حصہ لازمی بناتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ چونکہ فائبر ہوتا ہے تو فائبر میں ڈائجیشن میں بڑی مدد ملتی ہے. اور پھر میں دودھ اور دہی یہ میں روٹین میں استعمال کرتا ہوں. بہت جانتے ہیں خوراک کے بارے میں کہ کس خوراک سے کیا ملتا ہے. عام طور پہ جو ملتا ہے لوگ کھا لیتے ہیں، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے برا ہوتا ہے، کتنا کھانا چاہیے کتنا نہیں. لیکن عوان صاحب سوچ سمجھ کے کھاتے ہیں. دوست موجود ہیں ان سے جانتے ہیں. عوان صاحب بڑے بھائیوں جیسے ہیں اور بڑی خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. تو الحمدللہ لوگوں کے ساتھ ان کا معاملات بہت مخلص ہے، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک فیصل آباد کی سماجی اور معروف شخصیت ہیں. غلام بیگ عوان صاحب جو ہیں انتہائی خوش اخلاق، خوش گفتار، انتہائی مؤدب اور انتہائی سماجی ورکر ہیں. اور اسی وجہ سے یہ پچھلے جو بھی بلدیاتی الیکشن 2001 سے اب تک ہوئے ہیں سب میں یہ کامیاب ہوئے ہیں. جی عاطف کسانہ جناب، اپنا بیگ عوان صاحب میرے بڑے بھائیوں جیسے ہیں، اور میرا ان سے تعلق 2 دہائیوں سے زیادہ ہے ڈاکٹر صاحب. اور یہ میرے استاد کا بھی درجہ رکھتے ہیں کیونکہ ہم ان کو بابا بلدیات کہتے ہیں. یہ 3 دفعہ ماشاءاللہ بلدیات کا حصہ رہے ہیں فیصل آباد میں، اور یہ سیاسی سماجی شخصیت کے ساتھ ساتھ ایک ادبی شخصیت بھی ہیں. اور اس سے زیادہ بڑھ کر یہ پیار اور اخلاق والے ایسے جی ہیں کہ جس کے ساتھ ہیں اس کے ساتھ ہیں، جس سے ان کا اختلاف ہے اختلاف ہے، جن پنجابی جی کہتے ہیں یاراں دے یار نے. ابرار احمد عوان، غلام بیگ عوان صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں. سیاست میں کبھی مستقل دشمنیاں نہیں ہوتی. ہم نے ایک دوسرے کے خلاف الیکشن بھی لڑا، لیکن آج ہم دستے بازو ہیں ایک دوسرے کے، کندھے کے کندھا ساتھ ملا کے چل رہے ہیں. اور غلام بیگ عوان صاحب ایسی شخصیت ہیں کہ کوئی بھی شخص ان سے نالا نہیں ہے. میرے تو جی یہ ماموں ہیں، اور ماموں ہمارے ہیں اور کرزمیٹک پرسنالٹی ہیں، اور لوگوں کو یہ باہر آتے جاتے ہیں. ہماری تو شناسائی ان سے ہے کہ ہمارے ماموں ہیں. ہم تو اب یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اور آگے جائیں، ایم پی اے کا الیکشن لڑیں، ایم این اے کا الیکشن لڑیں. ہماری جو انسپائریشن ہوئی ہے سیاست کی وہ انہی کی وجہ سے ہے. تو تھوڑے سے سخت بھی ہیں ہم، لیکن یہ ہے کہ بہت زیادہ نائس ہیں. کبھی اپنی یہ بڑی مزیدار بات ہے. سارا شہر کہتا ہے کہ نرم ہے، بڑا پیار کرنے والے، بہت خوبصورت. آج تک انہوں نے ہمیں کہا کچھ نہیں ہے. آج تک یہ بھی چلے پتہ چل گیا کہ جہاں ضرورت پڑتی وہاں سختی بھی کرتے ہیں. آج تک انہوں نے ہمیں آج تک کچھ نہیں کہا. ہم نے ان کو جو کہا ہے انہوں نے ہماری وہ ہر خواہش پوری کی ہے. لیکن وہ تھوڑا سا ایک ہوتا ہے نا کہ اپنی پرسنالٹی میں ایک رکھتے ہیں کہ یہ تھوڑے سے نا سختی کرتے ہیں تاکہ بچے جو ہے نا وہ بگڑ نہ جائیں. جی اب ذرا بچہ پارٹی کی گفتگو سنتے ہیں. آپ کا نام؟ سبحان. اچھا ماشاءاللہ، بہت پیارا نام ہے. دادا ابو کے بارے میں کچھ کہیں گے؟ پیار کرتے ہیں؟ یس. کچھ چیزیں بھی لے کے دیتے ہیں آپ؟ یار یہ بڑی زیادتی ہوگی. جی بیٹے کیا نام ہے؟ محمد ایان سلطان. اچھا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دادا ابو کچھ کہیں گے؟ عوان صاحب
کے بارے میں؟ میرے دادا جی بہت اچھے ہیں, مجھے بہت پیار کرتے ہیں. وہ ہمیں اپنے گاؤں لے کے گئے تھے, وہ ہمیں نران کا گاؤں گھمانے لے کے گئے تھے. وہ ہمیں ٹوائس لے کے دیتے ہیں, چپسیں لے کے دیتے ہیں. تھینک یو. عوان صاحب کے بارے میں کچھ کہیں؟ بہت اچھے ہیں, کتنے اچھے ہیں؟ بہت زیادہ. جو کام کرتا ہوں ان کو کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا ہے, اور ہو بھی جاتا ہے؟ ہو بھی جاتا ہے. کیا کہیں گے جی عوان صاحب کے بارے میں؟ یہ ماشاءاللہ بڑے بھائی ہیں اور بہت پیار کرنے والے ہیں. اور جیسا ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاست میں ان کا ایک نام ہے یہاں پہ اپنے حلقے میں, جو بہت زیادہ ترقیاتی کام کرواتے ہیں. یہ دو شعر پڑھوں گا, پھر سوال کرتا ہوں. غالباً منیر نیازی کا شعر ہے, ویلے نالوں اگے لنگن دی سزا, بندہ کلا رہ جاندہ. اور پھر ہمارے ہی شہر کے افضل احسن رنداوا صاحب کا بڑا مشہور شعر ہے کہ میں دریاواں دا ہانی سا, ترنے پہ گئے کھال نہیں مائے. یہ جب یہ ہر دانشور کے ساتھ, ہر انٹلیکچوئل کے ساتھ یہ المیہ ہوتا ہے. بہت سے لوگوں کو جب انسان اپنے نظریات, اپنے خیالات کی اس پرواز کے ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے, تو پھر یہ جو دو شاعروں نے یہ جو بات کہی اس کیفیت سے بھی گزرنا پڑتا ہے. کبھی ایسا ہوا؟ یقیناً. اور میں اس کا بھی ڈاکٹر صاحب آپ کے ادبی ذوق کی نظر میں بھی دو شیئر کرنے چاہوں گا. کیا خوب کہا ہے کہ جی خون رلواتے ہیں ہر کسی کو اپنے اپنے تجربے, وہ پشیمانے خزاں ہو کہ پشیمانے بہار. تو جواباً اب دوسری بات جو دوسرا شعر آپ کی نظر کر رہا ہوں, جب کبھی آئیں میرے ہاتھوں میں رتوں کی باغیں, برف کو دھوپ تو صحرا کو گھٹا دے دوں. میرا تو یہ نظریہ ہے جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہو, ارادہ مصمم ہو, پھر اللہ کی وہی میں نے جیسے بات کہی ہے کہ نصرت اور مدد آتی ہے, پھر کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے. عوان صاحب, یہ جو شعری ذوق ہے آپ کا, یہ کب آپ کو محسوس ہوا کہ آپ کے اندر ایک شاعرانہ ذوق رکھنے والا, شعری ذوق رکھنے والا آدمی موجود ہے, اور پھر کس طرح اس کی آبیاری کی آپ نے؟ یہ چونکہ جی روٹین سے ہٹ کے سوال ہے ڈاکٹر صاحب, تو میں اس میں مجھے میرے ایک مرحوم ٹیچر یاد آ گئے. میرا ڈاکٹر صاحب میرا میٹرک 1981 کا ہے جی, اور میں ڈی پی ایس کا میٹریکولیٹ ہوں. ہمارے اللہ نے ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. ہمارے اردو کے ٹیچر تھے سید سبطین حسن شاہ صاحب. تو میں چھٹی کلاس کا اسٹوڈنٹ تھا ڈی پی ایس میں, تو انہوں نے, میری املا بڑی اچھی تھی, اردو سے مجھے شغف تھا شروع سے, یہ گاڈ گفٹڈ تھا جی. تو انہوں نے ایسے ہی نا, پتہ نہیں وہ کس کیفیت میں تھے, تو انہوں نے پوچھا یار زندگی کے بارے میں نا آپ میں سے اگر کوئی کلاس میں سے کوئی بچہ کچھ بتانا چاہتا تو فکرہ کہیں. تو مجھے آج وہ میری میموری میں ہے. 81 کا میرا میٹرک ہے, اور غالباً میں آپ کو بات 76 کی بتا رہا ہوں جی. تو میں نے جو ادھر اٹھ کے بات کی نا, تو میں کلاس میں سب سے ذرا قد میں چھوٹا تھا, تو مجھے چھوٹی دنیا ٹیچر پیار سے کہتے تھے. تو میں نے اٹھ کے کہا کہ جی شاہ صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں پھر ایک فکرہ کہوں. کہاں بیٹا بتاؤ. تو میں نے پھر کہا تھا کہ زندگی مر مر کے جیے جانے کا نام ہے. فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری پہنچے ہیں. فیصل آباد چیمبر کے سابق صدر رانا سکندر اعظم خان کے ساتھ ایک میٹنگ ہے, اس سلسلے میں آئیے آپ کو.
फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की लाइसेंस ट्रेड कमेटी के चेयरमैन राना सिकंदर आज़म ख़ान, जो फार्मर प्रेसिडेंट भी हैं फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के, उनके साथ मीटिंग भी है और मेंबरशिप चैम्बर की उनको दी जा रही है गुलाम भीख अवान साहब को। आइए उनसे बात करते हैं कि इस मौका पर उनके क्या तासरात हैं। राना साहब कुछ कहिएगा, आज मेंबरशिप मिल रही है चैम्बर की गुलाम भीख अवान साहब को, आप जानते हैं उनको अच्छी तरह। देखें डोगर साहब, मेरा ख़्याल है कि फैसलाबाद शहर में चंद दोस्त हैं जिनके साथ बहुत बेतकल्लफ जो मेरा ना जी लहजा है, जिसमें हम एक दूसरे को, मेरा ख्याल वो मुझे सिकंदर कह के बुला सकता है और मैं उसे भी कह के बुला सकता हूँ। तो बहुत ही प्यारा दोस्त है, मैं समझता हूँ, और ख़ूबियों से माला माल, यारों का यार, और बहुत ही दबंग गुफ्तगू करने वाला। और मैं समझता हूँ कि अवान साहब को, चूँकि मेरा और इनका साथ बना था, जैसे आतिफ कसाना साहब भी बैठे हैं, हम तीनों दोस्त 2002 में एज ए नायब नाज़म म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेंबर बने, और उससे पहले एक काउंसलर मेंबर होते थे, लेकिन वो निज़ाम जो जनरल मुशर्रफ के दौर में आया तो उसमें हम नायब नाज़म थे। तो हमने फिर कोशिश की एक फैसलाबाद शहर के लिए काम करने की, यहाँ के जो तरक्याती काम थे उसमें हमने दिलचस्पी ली। तो दोनों दोस्त, और बल्कि हमारे साथ लतीफ़ नज़र, उसका जिक्र करना भी मैं ज़रूरी समझता हूँ, भाई है हमारा। तो हमने कसाना साहब, ये एक टीम थी, हमने एक टीम वर्क काम किया, और फिर वो जो 5 साल की हमारी दोस्ती है ना जी, वो इतनी बेमिसाल रही है कि आज देख लें 2023 है तो ये 17-18 साल गुजर गए हैं, लेकिन आज भी ऐसा ही लगता है कि हम भले महीने बाद मिले, 2 महीने बाद मिले, लेकिन ऐसे ही है जैसे हम यक जन दो कालब हैं। अवान साहब, आपने माशाल्लाह बहुत लिटरेरी ज़ौक़ पाया है, शेर व अदब से ताल्लुक़ हो, खूबसूरत जज्बात रखते हों, तो ऐसे बंदे का काफ़ी इम्कान होता है कि वो हुस्न परस्त होता है, हुस्न को पसंद करता है। वो किस तरह से करता है, किस हद तक करता है, एक अलग बात है। शेरी ज़ौक़ रखने वाला बंदा हुस्न से मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता। तो कभी कोई वारदात कल्बी हुई? जी, मुख्तसरन अगर अर्ज़ करूँगा तो यकीनन हुई थी, और मैं समझता हूँ कि मोहब्बत अगर किसी शख्स में है तो वो अल्लाह के इनाम की सूरत में है, और इसमें चूँकि 2 इस्तिलाहात इस्तेमाल की जाती हैं, इश्क़ मजाज़ी और इश्क़ हकीकी की, तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात, अल्लाह वहदहु ला शरीका लहू सुबहानहु व तआला, चूँकि ख़ुद हुस्न व जमील हैं और हुस्न व जमाल को पसंद करते हैं, तो लिहाजा मैं समझता हूँ यकीनन ये कल्बी वारदात जो इंसान अज़ीज़ शऊर है, अदब से शगफ़ रखता है, और उसमें अगर जज्बात हैं तो यकीनन ये कैफियत ज़िंदगी में मुझ पे भी आई। साबिक़ MPA मेयर हामिद रशीद के डेरे पर पहुँचे हैं। यहाँ खाने का अहतमाम किया गया है गुलाम भीख अवान साहब के एजाज़। जी, मेयर हामिद रशीद साहब साबिक़ MPA और इलाके की हरदल अज़ीज़ शख्सियत उनके डेरे पे मौजूद हैं। बहुत ही बड़ा डेरा है और उनके हलके के बहुत से उनके साथ सियासी दोस्त जो हैं वो मौजूद हैं यहाँ। उनसे बात करते हैं कि कब से गुलाम भीख अवान साहब के साथ उनका ताल्लुक़ है और वो क्या ख़यालात रखते हैं उनके बारे में। गुलाम भीख भाई जो हैं वो मेरे असातिज़ा की लिस्ट में आते हैं जी, और मेरे पहले कह लें कि असातिज़ा में से हैं जिन्होंने मेरी उंगली पकड़ के सियासत में चलना सिखाया है। मेरे वालिद मरहूम मेयर अब्दुल रशीद साहब, उनका बड़ा ही दरीना कुछ 35-40 साल पुराना ताल्लुक़ भाई गुलाम भीख अवान साहब के साथ और इनकी फ़ैमिली के साथ रहा है। और मैंने भी जब सियासी सफ़र का आगाज़ किया 2005 में, उस वक़्त
میرے ہم سے پہلے 2000 اور 2001 کے الیکشن میں بھائی غلام بیگ اوان صاحب پہلے بھی نائب ناظم منتخب ہو چکے تھے، اور میں نے پہلی دفعہ یونین کونسل کے نائب ناظم کا الیکشن لڑا تو غلام بیگ صاحب نے ہمارے بڑے بھائی کا کردار ادا کیا اور ٹاؤن میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ اوان صاحب آپ کی تو پھر ان کے بزرگوں کے ساتھ میر حامد رشید صاحب کے والد محترم کے دور سے ان کے ساتھ تعلقات ہیں، کیا کہیں گے اس سیاسی گھرانے کے بارے میں؟ ڈاکٹر صاحب، جیسا کہ حامد میرا چھوٹا بھائی ہے جی، اور اس نے جیسے ابھی بات کی ہے، بلا شبہ ان کے والد صاحب اور ان کے تایا جی میر رفیق صاحب، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، جنت الفردوس میں اللہ ان کو اعلیٰ مقام دے۔ یقیناً ہمارا خاندانی تعلق رہا ہے، لیکن ماضی میں کچھ ایسے حالات رہے کہ حامد صاحب چونکہ بڑے محض صاحب کی موجودگی میں، حالانکہ اس گھر کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے میرے سے زیادہ پرانا ہے۔ میں نے آپ کو جیسے پہلے ذکر کیا تھا کہ میں چونکہ میرا پہلے تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے رہا ہے، لیکن ان کے تایا جی ہمارے پاکستان مسلم لیگ نون کے، یہ ہمارے پی پی کے بھی اس وقت صدر تھے اور ان کی بڑی خدمات ہیں، لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ ان کو ایم پی کا ٹکٹ نہ مل سکا۔ لیکن اس کے بعد پھر ایسے حالات آئے کہ اللہ پاک نے مہربانی کی اور ان کو اللہ نے ایم پی اے بنایا۔ اب یہ ہمارے سابق ایم پی ہیں، اور میرے لیے یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ یہ ایک تو میرا چھوٹا بھائی ہے، تو دوسری بات یہ ہے کہ میرا دوست بہت اچھا ہے جی۔ جی، شہر کے معروف بزنس مین، ریئل اسٹیٹ ٹائکون اور جناب کلب فیصل آباد کے سیکرٹری میر روف صاحب کے پاس موجود ہیں، ان کے کمرے میں، ان سے ملاقات کے لیے۔ بہت دیرینہ تعلق ہے غلام بیگ اوان صاحب کا، جانتے ہیں وہ اوان صاحب کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ میر صاحب بسم اللہ کہیے گا غلام بیگ اوان۔ جی بسم اللہ۔ غلام بیگ اوان صاحب ماشاءاللہ کسی تعارف کے محتاج تو ہیں نہیں، فیصل آباد کی جانی مانی شخصیت ہیں اور بہت سے استادوں کے استاد ہیں۔ جیسا کہ میں فیصل آباد شہر میں بہت سارے لوگوں سے میرا تعلق واسطہ رہتا ہے، اور جب بھی بابا جی کی بات ہوتی ہے، ہم زیادہ تر فیصل آباد والے انہیں بابا جی کے نام سے جانتے ہیں، کیونکہ بابا سیاست بھی ہیں، اور ماشاءاللہ ان کا گفتار، ان کا لہجہ اور ان کا مطلب ہر کام میں استاد ہیں جی ماشاءاللہ۔ اور میں بینگ اے ینگر بردر، میں ہمیشہ انہوں نے بڑے بھائیوں کی طرح ہمیں پیار کیا ہے اور سکھایا ہے۔ معروف سیاسی رہنما اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف راجہ ریاض احمد سے ملنے ان کے گھر پہنچے۔ جی راجہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر جی۔ آج کل تو بہت زیادہ مصروفیت ہوگی۔ ہاں جی، آج کل کافی مصروفیت ہے۔ اوان صاحب کے ساتھ آج پروگرام تھا، تو کیونکہ آپ کی بڑی آپ کے نیاز مند ہیں جی جی، تو آپ کے بغیر تو مکمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بڑی مہربانی جی۔ بیگ اوان صاحب میرے عرصہ دراز سے میرا اور ان کا تعلق ہے، اور بہت اچھے سیاسی ورکر ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ فلاحی کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ علاقے میں ان کا ایک اچھا نام ہے، لوگ ان کی تعریف کرتے ہیں، لوگوں کی مشکلات میں ہر جگہ یہ ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور عرصہ دراز سے میں اور یہ اکٹھے میرے حلقے میں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے، اور میرے پہ یہ شفقت کرتے ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں، اور انتہائی اچھے انسان، انتہائی اچھے لوگوں کے مشکل میں کام آنے والے انسان ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے لوگ اس علاقے کے لیے نعمت ہے۔ راجہ صاحب کے حوالے سے آپ ذرا اپنی نیاز مندی۔
جی بلا شبہ ڈوگر صاحب، راجہ ریاض صاحب اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ملک کی سیاست کی سیلیبریٹی ہیں، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے. میرے بھائی ہیں، ہمیشہ سے میرے محسن رہے ہیں، اور انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ، چونکہ عوامی مسائل کے حل کے لیے میں نے جب بھی ان سے رابطہ کیا ہے تو انہوں نے بڑی محبت اور شفقت کا سلوک کیا ہے، اور عوام کے مسائل کے حل کے حوالے سے، وہ ترقیاتی کاموں کے حوالے سے ہوں، لوگوں کے ذاتی کاموں کے حوالے سے ہوں، تو میں کبھی مایوس نہیں ہوا. ہمیشہ انہوں نے شفقت کی ہے، بھائیوں کی طرح سلوک کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ میری اس سیاسی زندگی میں راجہ ریاض احمد خان صاحب جیسے لوگوں کا میرے ساتھ ہونا میرے لیے یہ باعث رحمت بھی ہے اور میرے لیے اعزاز بھی ہے. یہ محبت لگتا ہے کہ بہت ہی ایک پاکیزہ محبت ہے، اور بہت ہی میچور محبت ہے، اور جو بہت ہی پائیدار ہے اور بڑی دائمی ہے، اور جس نے آپ کے رشتے کو اور زیادہ مضبوط کیا ہے. تو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ ایسی محبت ہونی چاہیے؟ یقیناً ہونی چاہیے. میں ریکمینڈ کرتا ہوں، بھرپور ریکمینڈ کرتا ہوں. اور میں تو سچی بات یہ ہے کہ اگر میں یہ بات کروں اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ جو محبت ہوتی ہے نا جی، وہ یا سچی ہوتی ہے یا پھر نہیں ہوتی. یہ جھوٹی محبت والا جو ہے نا، یہ ڈرامہ ہے. محبت میں سمجھتا ہوں کہ یہ محبت کی توہین ہے کہ بندہ یہ کہے محبت جھوٹی ہے. محبت جھوٹی نہیں ہوتی، نیت جھوٹی ہوتی ہے. ایک سوال بلدیات کے بارے میں پوچھنا بہت ضروری ہے. آپ چونکہ بہت سرگرم ایک رہنما ہیں اپنی پارٹی کے، اور بلدیاتی سیاست میں آپ بہت بھرپور طریقے سے ان ہیں. آپ کو فیصل آباد کی بلدیاتی سیاست میں ایک تو ممتاز چیمہ صاحب کو آپ یاد کرتے ہیں، کسی اور شخص نے بھی یہاں کوئی ایسا رول ادا کیا ہے کہ جن کو آپ بہت اچھے لفظوں سے یاد کرتے ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، میں تو چونکہ میرا انٹریکشن ہے بلدیات کے، میرے 3 ادوار ہیں تسلسل کے ساتھ، اس میں چونکہ حصہ رہا بلدیات میں سٹی ناظم صاحب کی اس ہاؤس کا، اور اس کے بعد ہمارے یہ 4 ٹاؤن بن گئے شہر کے. تو ہمارے ٹاؤن ناظم مدر ٹاؤن تھا لائل پور ٹاؤن، اس کے ٹاؤن ناظم رانا زاہد محمود صاحب تھے. میرا وہ بچپن کا کلاس فیلو ہے، میرا دوست ہے، لیکن میرے اس کے ساتھ طبیعت اور مزاج نہیں ملتا. لیکن میں نے اس کی مخالفت بھی کی، ہم بھائی بھی تھے، میں نے اس کا ساتھ بھی بڑا بھرپور دیا، اور میں اس کا چیف پولنگ ایجنٹ بھی تھا. یہ بھی میں آج انکشاف کروں گا آپ کو کہ اس کے الیکشن کا میں چیف پولنگ ایجنٹ بھی تھا. لیکن اس کے بعد میرے رزاق ملک صاحب آئے، ان کو تو خیر کام کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. یہ مجھے اس بات کا ایک بڑا گلہ ہے بلدیات کے حوالے سے کہ بلدیاتی اداروں کو تسلسل کے ساتھ کام نہیں کرنے دیا جاتا. سابق میئر فیصل آباد بہت خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں. ان کی باتیں تو ہوں گی، لیکن ان کے ساتھ جب بھی دیکھا ہے وہ دوستوں کے جمگھٹے میں ہوتے ہیں، اپنے ساتھیوں کے. ان کے دور کے ہی 3 ان کے ساتھی چیئرمین بھی موجود ہیں. ایک جملہ ان کا بھی ہو جائے. پروگرام میں طوالت سے بچنے کے لیے بڑی اختصار کے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں. سر کہیے گا، غلام بھیک اوان آپ کے پرانے ساتھی ہیں، کیا کہیں گے؟ میں تو بس ان کے لیے اتنا ہی کہوں گا کہ انہوں نے ہمیشہ جس سے دوستی بنائی ہے آخری دم تک نبھانے کے لیے بنائی ہے. یہ ان کا ساسا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ بھیک اوان صاحب ایک سچے انسان ہیں اور مخلص ساتھی ہیں. جس کے ساتھ ہوتے ہیں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. بہت شفیق اور محبت کرنے والے انسان ہیں. اپنے دور میں فیصل آباد کی تعمیر و ترقی کے لیے ایک بہت ویژن رکھنے والے بڑے ایک ویژنری لیڈر، اور فیصل آباد کو صحیح معنوں میں ترقی یافتہ شہر بنانے کے لیے ایک خواب دیکھنے والے، مگر بدقسمتی سے پورا وقت نہ مل سکنے کی وجہ سے اس خواب کو، جو ایک بہت بڑے خوبصورت شہر کا خواب تھا، وہ اس طرح سے شرمندہ تعبیر تو نہیں ہو سکا. لیکن اس کے لیے جو ان کی بہت بھرپور ایفرٹ تھی، وہ سارا شہر اس سے واقف ہے. بات کرتے ہیں محمد رزاق ملک، سابق میئر فیصل آباد. میئر صاحب کیا کہیں گے؟ اوان صاحب آپ کے کولیگ بھی رہے ہیں، آپ کے ساتھی ہیں بڑے پرانے، ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کی سیاست کے بارے میں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب دوستوں نے پہلے بڑی اچھے کلامات سے اوان صاحب کو نوازا ہے،
लेकिन मैं जो अपने तजर्बे में मेरे पीरियड में बात आई है, मैं वही कहूँगा कि भीख अवान साहब क्रिएटिव माइंड भी हैं, और मैंने इनको देखा है कि ये डिफेंडर भी हैं और शूटर भी हैं। चूँकि जिस लिहाज से हम अपनी कॉरपोरेशन को चलाते थे, उस लिहाज से जो मुझे तजर्बात से गुज़रना पड़ा इनके साथ मिलके, तो बाज़ औक़ात ये ऐसे मामलात भी होते थे जिनमें मैंने देखा है कि ये आम फहम में वेल अवेयर भी हैं और चीज़ों को बड़ी अच्छा समझते थे। बल्दियात के इनको हम जब मिले तो इनको हमने एक लक़ब दिया था बाबा जी। अब हम इनको भीख अवान कभी भी नहीं कहते। ये जितने भी 157 कॉरपोरेशन के जो चेयरमैन हैं, मेंबर सबको शामिल करने 182 बनते हैं। अब इनका नाम कॉरपोरेशन में बाबा जी के नाम से ही मशहूर है। तो इनका आप नाम भी लेना कॉरपोरेशन में, ये जाके पूछ लें कि इसे बाबा जी, तो उनको पता चल जाएगा कि ये भीख अवान का ही जिक्र हो रहा है। तो ये हमारे बल्दियात के बाबा जी हैं। तो ये अगर पहले हमारे दोस्त बैठे बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि जी ये इसके वालिद के दौर का इसके साथ काउंसलर है, ये इसके, अब हमें तो लगता है कि ये बाबा जी आगे हमारी नस्ल के साथ भी बल्दियात में ही आएंगे, तो असल में जी बाबा बल्दियात ये हो जाएंगे। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अवान साहब, आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स क्या कहेंगे मेर साहब के बारे में और बाकी आपके कोलीग्स ने आपके बारे में जिन जज्बात का इजहार किया, और मैसेज क्या देना चाहेंगे व्यूअर्स को? जी डॉक्टर साहब, मैं सबसे पहले तो अपने इन साथियों का और बिलखुसूस मेरे फैसलाबाद मोहम्मद रज़ाक मलिक साहब का मशकूर हूँ कि मेरे हवाले से उन्होंने जिन जज्बात का, और मैं समझता हूँ कि हकीकी तर्जुमानी करते हुए इस चीज़ का इजहार किया है। मैं दोबारा इनका शुक्रगुज़ार हूँ। ये इनकी मोहब्बत है, इनका प्यार है, और मेरा ये असासा है, ये मेरे सारे दोस्त और बिलखुसूस मेयर साहब ने अपने दौर इक़्तिदार में, चूँकि मैं फैसलाबाद की बल्दियात की तारीख़ में बिलाशुबा मेयर फैसलाबाद ने इन बल्दियाती इदारों की बहाली के हवाले से, इस शहर की तमीर व तरक्की के हवाले से, और लोगों से ज़ाती मरासम के हवाले से, और उनसे मैं समझता हूँ कि दुख सुख में शरीक होने के हवाले से मेयर साहब ने एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसकी मैं समझता हूँ सदियों मिसाल दी जाएगी। और मेरे लिए ये फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है कि मैं इनका साथी हूँ, मैं इनका भाई हूँ, और इससे बढ़कर मेरे लिए ये है कि जब भी मुझे ज़रूरत पड़ी है तो इन्होंने हमेशा मेरे साथ शफ़क़त वाला सलूक किया है, भाइयों वाला सलूक किया है, और एक मोहसिन वाला सलूक किया है। मैं दोबारा शुक्रगुज़ार हूँ अल्लाह की बारगाह में भी कि अल्लाह ने मुझे ऐसे बेहतरीन दोस्तों से नवाजा है। थैंक यू वेरी मच जी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा। ग़ुलाम भीख अवान, जिन्हें बाबा बल्दियात कहा जा रहा है, उनके बाबा जी के नाम से फैसलाबाद के तमाम बल्दियाती नुमाइंदे जो हैं वो उनको जानते हैं। आपने उनकी बातें सुनी, उनके बारे में उनके दोस्तों के ख़यालात सुने, उनकी दिन भर की एक्टिविटीज़ देखी। यकीनन बहुत कुछ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगले हफ्ते नए मेहमान के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।